میرے ایک استاذ جی ہیں، سپروائزر ہیں مدینہ یونیورسٹی، میں گیٹ نمبر 3 پہ کھڑا ہوں باب الرحمہ کے پاس، تو وہ اپنے ایک دوست کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی سے باہر نکل کے سوق ابراہیم تک، وہ مدینہ ہائی کورٹ سے پہلے وہاں تک پہنچ گئے اور میری نظریں ان پہ ہیں۔ وہاں جا کے اچانک انہوں نے ہاتھ چھڑوایا، واپس لوٹے، مسجد میں داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے، پھر وہاں گئے، وہاں سے پھر لوٹے۔ میں آگے ہوا اور میں نے پوچھا استاد جی کو مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ جائیں یونیورسٹی، بسیں لیٹ ہو رہی ہیں، نکل جائیں گی تو آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا استاد جی نہیں، آپ پریشان ہیں، کوئی پریشانی شیئر کریں میرے لائق۔ تو کہنے لگے بولا نا کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن وہ پھر وہاں گئے، پھر لوٹے، میں ساتھ ساتھ ہوں۔ میں نے کہا استاد جی میں جانے والا نہیں ہوں، 7 سمندر پار سے آیا ہوں، لائبریریاں کھنگالی ہیں، لیکن صرف کتابیں پڑھنے نہیں آیا، انسان بھی کھلی کتاب ہے، کسی کو پڑھنا آتا ہو۔ آج آپ کو کچھ دیکھ رہا ہوں، یہ کچھ نئی چیز ہے کہ آپ چکر پہ چکر، چکر پہ چکر، آپ تو مصروف ترین آدمی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے بولا نا کہ میرا رب سے مسئلہ ہے، تو جا۔ میں پھر بھی ساتھ ساتھ، کار پارکنگ تک گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی سٹارٹ بھی کر لی۔ میں نے کہا شیخ بتا دیں گے تو ٹھیک، نہیں تو کل چھٹی ہے میری، میں نہیں جانے والا یونیورسٹی، اگلے دن جب آپ آئیں گے تو مجھے یہیں پائیں گے، میں یہیں پہ ہوں، میں انتظار کروں گا، مجھے چاہیے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ کوئی مسئلہ ذاتی خاص نہیں لگ رہا۔ جب انہوں نے میرا عزم دیکھا، شیشہ نیچے کیا اور کہنے لگے بیٹا کسی کے گھر سے جائیں تو شعور ہونا چاہیے کہ نہیں، بتا کے جانا چاہیے کہ نہیں؟ جب میں رب کے گھر سے نکل رہا تھا، نکلنے کے آداب بھی تھے، اور بایاں قدم باہر رکھنا ہوتا ہے، پھر پڑھنا ہوتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، لیکن آج مجھے میرا یار ملا، میرا نفس دوستی میں مست ہو گیا، ہاتھ پکڑ کے اسے احساس بھی نہیں، قدم کون سا باہر رکھا ہے، حالانکہ میں مسجد نبوی سے نکل رہا ہوں، دعا پڑھی ہے کہ نہیں مجھے یاد نہیں، باتوں باتوں میں مجھے کہاں لے گیا، جب مجھے یاد آیا میں نے جھٹکا، لاڈلا نہیں بنایا، اسے واپس موڑا، میں نے کہا چل وہیں پہ چل، آج تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تیری سزا ہے کہ 3 دفعہ وہاں تک بار بار جائے گا، اندر داخل ہوگا، شعور سے دعا پڑھے گا، دایاں قدم اندر رکھے گا، پھر واپس لوٹے گا، بایاں قدم سنت کے مطابق رکھ کے پھر دعائیں پڑھ کے نکلے گا۔ آج سزا دے رہا ہوں 3 مرتبہ، اگر کل کو میرے اوپر یہ ایسا وار کیا تو سزا 11 گنا بڑھا دینا۔ ان لوگوں نے اپنے نفس لاڈلے نہیں رکھے تھے، وہ بزرگ کہلائے، وہ اولیاء اللہ تھے، وہ ان کا علاج کر لیتے تھے، وہ ان کو سنبھال لیتے تھے۔ میں نے اپنے بڑے سارے کلاس فیلوز کی جیب میں لائٹر دیکھا، عربی ہیں، جیب میں لائٹر، آگ جلانے والا۔ میں نے پوچھا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ تو دخل، کہنے لگے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی میں سگریٹ نہیں پیتا۔ تو میں نے کہا یہ لائٹر جیب میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہی جواب جو عرب کی ایک عادت ہے، کہنے لگے خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا اور میرے رب کا سیکرٹ ہے، میرے رب کے ساتھ معاملے ہیں، آپ رہنے دیں۔ میں نے کہا نہیں، پوچھتے پوچھتے آخر بتایا۔ کہنے لگے کہ جب میرا یہ نفس، میری جوانی، میری طاقت، میری قوت، میرا فارغ وقت، میری تنہائی اور میری خلوت مجھے کسی گناہ پہ اور جرم پہ آمادہ کرتی ہے، شیطان انٹرفیئر کرتا ہے اور میرا نفس اس کو ویلکم کہنے لگتا ہے، میں اسی وقت اس کو روک کے تھوڑا سا لائٹر جلا کے انگلی پہ لگا کے کہتا ہوں کہ اتنی ہمت ہے کہ یہ سہ سکے۔ اگر یہ نہیں سہ سکتا تو قیامت کی آگ اس سے کہیں سخت ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اے لوگو، اگر تمہارے عمل طاقتور نہ بنے، وزن پورا نہ کر سکے، گھٹیا ہو گئے اور میزان کے اوپر اٹھ گئے، تو پھر اس بد نصیب کو ہم جس اماں کی گود میں دیں گے وہ اماں ہاویہ ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اور جانتے ہو وہ اماں کی گود کیسی ہے؟ اماں کی گود میں سکون ملتا ہے نا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ تمہیں نئی علم جہنم کا شعور نہیں ہے، اگر دنیا میں تھوڑا قریب ہونا چاہتے ہو تو کبھی چولہا جلا کے اس کے اوپر توا رکھ کے گرم کر کے ذرا پیٹھ رکھ کے بیٹھ کے دیکھنا بیٹھ سکتے ہو، اگر نہیں تو یہ دہکتی ہوئی آگ، جلتی ہوئی آگ
اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی چیزوں کو دھتکار دیا کرو، ہٹا دیا کرو، پھٹکار دیا کرو